تو رشتہ داروں کا بغض یا رشتہ داروں کے ساتھ حسد جو ہے وہ انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے؟ مال حرام تک لے جاتا ہے۔ اپنی ذات کا عرفان ہونے والا ہے، خدا سے رابطہ آسان ہونے والا ہے، تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں اگر دے دے تو یہ فقیر بھی سلطان ہونے والا۔ کھانا کھانا کے آداب پہ گفتگو کرنے سے پہلے جو ہے وہ ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں کہ جناب بہلول دانا کا ایک روحانی اور جو اس وقت مشہور تھا عارف باللہ، ایک صوفی اور روحانیات میں اپنے آپ کو بندہ بہت آگے سمجھتا تھا، اس سے ملاقات ہو گئی۔ تو جناب بہلول نے اسے پوچھا کہ تمہارا تعارف کیا ہے؟ اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں جو ہے میں تو عارف بندہ ہوں بھائی، میں صوفی ہوں، روحانیات میں بڑا آگے ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا۔ تو جناب بہلول نے جو ہے وہ اس سے پوچھا کہ آپ بتائیں، آپ کیونکہ بہت بڑے اور معنویات میں آپ بہت آگے ہیں، روحانیات میں آپ بہت آگے ہیں، تو آپ بتائیں کہ کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا سمپل ہے، ابھی سادہ ہے، آسان ہے۔ کھانا کھانے کے آداب یہ ہیں کہ جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے اور ہاتھ دھو کے کھانا کھانا چاہیے، اپنے سامنے سے کھانا کھانا چاہیے، کھانا کھانے کے بعد خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہا نہیں، پریشان ہوا، کہا یہی تو ہیں آداب، اور کیا ہے؟ کہا یہ جو آپ نے بیان کیے ہیں یہ فروعات ہیں، اصل چیز آپ بھول گئے ہو، اصلی ادب کیا ہے کھانے کا وہ آپ بھول گئے ہو۔ کہا یہی تو ہیں کہ آپ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ہاتھ دھو کے کھانا کھانا چاہیے اور اپنے سامنے سے کھانا کھائیں، خدا کا شکر ادا کریں، اور کیا میں بھول گیا؟ کہا سب سے بڑی چیز جو آپ بھول گئے وہ یہ ہے، کھانا کھانے کا سب سے بڑا ادب یہ ہے، آداب میں سے سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں وہ حلال ہو۔ آپ کے سامنے جو کھانا پڑا ہے، جو اسے کھانے لگ گیا، وہ اسے دیکھو وہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ تو کہا بالکل، یہ بڑی عام بات تھی جس کی طرف میں متوجہ نہیں تھا۔ تو کھانا کھانے کے آداب میں سے سب سے بڑا آداب یہ ہے کہ انسان جو کھانا کھائے وہ کھانا جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اور حلال کھانے کا فائدہ یہ ہے کہ حلال کھانے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ میری نیندیں حرام کیا ہوں گی، میرے گھر میں رزق حلال آتا ہے۔ تو اگر آپ مطمئن رہنا چاہتے ہیں، پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو حرام نہ کھائیں، حلال کھائیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ کا کھانا حلال ہونا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکل الحلال قام علی راسہ ملک، کہ جو شخص جو ہے وہ حلال کھاتا ہے تو اس کے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک فرشتہ جو ہے وہ ہوتا ہے جو کہ کیا کرتا ہے، یستغفر له حتی یفرغ من اکلہ، وہ جو ہے وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس وقت تک دعا کرتا رہتا ہے مال حلال کھانے والے کے لیے جب تک وہ کھانا کھانے میں مشغول رہتا ہے، یعنی جتنی دیر وہ کھانا کھاتا رہے گا تو یہ جو ہے فرشتہ اس کے لیے طلب مغفرت جو ہے وہ کرتا رہے گا۔ اور حلال کھانے کے جہاں یہ فوائد ہیں تو اس کے برعکس حرام کھانے کے نقصانات بہت ہیں۔ سب سے بڑا حرام کھانے کا نقصان یہ ہے کہ 40 دن تک روایات میں ہے کہ بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو شخص جو ہے وہ حرام کھانا کھاتا ہے، جو حرام کھاتا ہے اس کی 40 دن تک نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ امام باقر صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کے شکم میں مال حرام ہو۔ نہ آپ کی دعا قبول ہونی ہے، نہ آپ کی نماز قبول ہونی ہے، تو جناب پھر خدا سے رابطہ کیسے ہوگا آپ کا؟ خدا سے رابطہ ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ خدا سے رابطے کے ظاہری یہی طریقے ہے نا، نماز انسان پڑھے، دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کرے تو خدا سے یہ ربط جو ہے اس کا بحال رہے گا۔ تو خدا سے جو ہے وہ رابطہ کرنا ہے تو مال حلال کھانا شروع کریں۔ یہ آسان طریقہ ہے کہ اپنی ذات کا عرفان ہونے والا ہے، خدا سے رابطہ آسان ہونے والا ہے، تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں اگر دے دے تو یہ فقیر بھی سلطان ہونے والا ہے۔ تو خدا تعالیٰ جو ہے وہ خود کرم کرے گا اس بندے پہ جو مال جو ہے وہ حلال کھائے گا، اور جو حرام کھاتا ہے تو خدا سے رابطہ جو ہے وہ اس کا منقطع ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مال حلال کھانے میں سکون ہے، خود مال حلال کھانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، نمازیں قبول ہوتی ہیں، تو لوگ حرام کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ حالانکہ حرام کھانے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، رہا کیا پھر نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ تو وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے نا بغض و حسد میں جو ہے نا مال حرام کی طرف جاتے ہیں۔ کس طرح؟ اس طرح کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اچھے کپڑے ہیں، ان کے پاس جو ہے گاڑیاں ہیں، ان کے پاس اپنا گھر ہے،
ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں جب ان کے پاس دیکھتے ہیں تو اس حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. تو ان کی برابری کرنے کے لیے جو ہے وہ انسان جو شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے. شارٹ کٹ یہی ہے نا پھر کہ آرام کمائے. جو اس کی جاب ہے اس میں تو اتنے آتے نہیں، اگر حلال کھائے تو اس میں آئیں گے نہیں، تو شارٹ کٹ مارتا ہے. تو رشتہ داروں کا بغض یا رشتہ داروں کے ساتھ حسد جو ہے وہ انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے؟ مال حرام تک لے جاتا ہے. تو مال حرام کماتا ہے اور ساری سہولتیں اسے آ جاتی ہیں، لیکن خدا ناراض ہو جاتا ہے. تو دعا کرنی چاہیے کہ بغض و حسد کی آگ سے باہر نکال دے، مجھ کو شعور و فکر کے راستے پہ ڈال دے. تیرے علاوہ ہاتھ یہ پھیلے نہیں کہیں، اپنی جناب سے مجھے رزق حلال دے. تو خدا تعالیٰ سے جو ہے وہ رزق حلال مانگے، تاکہ جو ہے وہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، تاکہ خدا سے آپ کا رابطہ رہے، تاکہ آپ کی نمازیں قبول ہوتی رہیں. کہ آداب میں سے سب سے بڑا ادب کیا ہے کہ کھانا حلال ہونا چاہیے. انشاءاللہ اگلے آداب پہ بھی جو ہے وہ گفتگو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے.